مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہتا تھا. فرماتے میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے, جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے ہے. یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں. حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے, جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی. اللہ کا ان پر خاص انعام تھا اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی, دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے. خود وہ نابینا تھے, بینائی نہیں تھی. تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں. تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے, اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں نا ایک خاص لذت بھی ہے. صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا, دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے. ہاں زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں, اس کی بھی ایک لذت. دکھوں کا بھی ایک مزہ. سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا, جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے. ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے, ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا. یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں. یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی. کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے. دکھوں کو, بیماریوں کو, تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے. یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں, دلوں کو نرم کر دیتی. جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی. حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے, شدید بیمار ہے, 16 سال گزر گئے بیماری کو. تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہیں دعائی مانگ لیں اللہ شفا دے دے. تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال. فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا مانگ لیں گے. ہو لینے دے ذرا 60 سال. اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا. آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی. ٹھیک ہو گئے جناب ایوب. کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا, کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی, شفا بھی دیکھی, بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے جس حال میں رکھے ٹھیک ہے. مسل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے, میں سارے دن اس کے ہیں. لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی. انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا. فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا, اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی. تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا. اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں, جو کرم نوازیاں ہیں, جو رحمتیں, ان کو بھی تو دیکھیں. اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے. آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے, اس کا نام دکھ ہے. سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے. اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ, اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے, میں سب طبیب و